سائفر جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے عدالت کے ڈیسیجن کے اندر کہ جو آج تک ہوتا رہا عمران خان صاحب کے خلاف وہ ہیرنگ ہوتی رہی، وہ تمام کی تمام جو ہے کالعدم قرار دی جاتی ہے، اور جو جج صاحب لگے تھے ان کو ہم درست کہتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے یہ کیس کا چلانا ہی ہے تو مطلب لیگلی طریقے سے چلائیں۔ تو اس کو جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ابھی نہیں ایک جو ہے طریقے سے اجازت مل گئی، بھائی پہلے بھی تو اجازت ہی تھی، پہلے بھی تو عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس چل ہی رہا تھا سائفر کا، اور کوئی بھی نہیں روک ٹوک رہا تھا، پہلے بھی ججز کو پتا تھا کہ یہ غیر قانونی ہو رہا ہے لیکن کوئی روک نہیں رہا تھا۔ اور اب ہماری عدلیہ کا یہ فیصلہ آنا کہ یہ جو کچھ بھی ہیرنگ ہوتی رہی ہیں یہ غیر قانونی تھی، یہ نہیں ہو سکتی تھی، اکارڈنگ ٹو لا نہیں تھی، لہٰذا ہم اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے سر پر جو ایک تلوار سائفر کی لٹک رہی تھی وہ تلوار سائڈ پر رکھ دی گئی ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اب آگے حکومت کیا کرتی ہے، دوبارہ اس کیس کو پرسو کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، جب ہوگا تب ہوگا۔ فی الحال عمران خان صاحب کے لیے ریلیف ہے، عمران خان صاحب کو بھرپور طریقے سے ریلیف مل گیا ہے۔ یہ ایک ہماری عدلیہ کی طرف سے بھی، ہماری ریاست کی طرف سے بھی اسپیشلی ایک سائن ہے کہ پی ٹی آئی والوں اگر اچھے بچے رہو گے، اب اچھے بچوں کی طرح پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، تو سیاست کرو پاکستان کے اندر، ریاست پر اٹیک نہیں کرنا۔ تو میرے خیال سے یہ جتنا عمران خان صاحب پر پیک غیظ و غضب کی ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو ریلیف ہی ملتا جائے گا، مقدمے ہیں اکارڈنگ ٹو لا، جو بھی ہوگا وہ پروسیجر تو چلتے رہیں گے، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو اگر ریلیف ملے تو وہ حق اور سچ ہے، اور اگر عمران خان کو ملے تو وہ دوسرے یہی کہیں گے کہ کوئی ریلیف نہیں ملا، کہیں ان کے جو ووٹر اور سپورٹر کے اندر جان ہی نہ پیدا ہو جائے۔ تو میں اپنی ریاست اور عدلیہ کو اس معاملے میں ہیٹس آف کہ آپ لوگوں نے دیر آئے درست آئے، عمران خان صاحب کو یہ ریلیف ملا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اولدو عمران خان کے مخالفین یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں ملا، میرے بھائی کالعدم کا لفظ کالعدم ہی ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں، عمران خان صاحب کے سر پہ جو تلوار لٹکائی ہوئی تھی سائفر کی وہ سائڈ پہ رکھ دی گئی ہے، اب آگے جب تلوار اٹھائی جائے گی تب کی تب دیکھیں گے۔ تو دوسری بات کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کرٹیسزم کیا کہ آپ بشرا بیگم اور عمران خان کے بارے میں نہیں کچھ بھی کہا، وہ گلٹی تھے۔ بھائی وہ کیسے گلٹی تھے؟ اگر ہم واپس چلے جائیں 6 سال پہلے تو یہی خاور مانیکا قرآن پر حلف دے کر کہہ رہے تھے کہ میری بیوی پاک باز تھی، ہے اور سو آن، اور ہم نے اپنی مرضی سے ہر چیز کی ہے، کوئی زور زبردستی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کی شادی بھی جائز تھی کیونکہ شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہ کب ہوا کیسے ہوا مجھے اس بحث میں نہیں جانا۔ ایک شخص نے لیگلی جائز طریقے سے شادی کی، شادی ہو گئی، اب بات ختم ہو گئی، اس نے اس عورت کو خدا نخواستہ غیر قانونی طور پر اپنے گھر میں کہیں قید میں نہیں کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ خاور مانیکا کہ اتنا بھدے بھونڈے طریقے سے اس نے اپنے آپ کو کمی شو کروایا کہ میں تو نا جی کمی تھا، عمران خان جب وڈیرا تھا اپنے گنڈوں کے ساتھ میرے گھر کے نا دروازے کو لات مارتا تھا، گھر کے اندر آتا تھا، میں کونے میں جا کے لگ جاتا تھا اور وہ میری بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں پاکستان کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کسی کا مرید ہے، مرد بھی مرید ہیں عورتوں کے، عورتیں بھی مرید ہیں مردوں کی، بلکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے جو خاندان ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان کے سابق پرائم منسٹر ہو جائیں، ہر شخص درباروں پر مرید بنتے تھے، ان کے دربار، پیروں فقیروں کے پاس جانا۔ کون سے ایسے ہمارے سیاستدان ہیں یا ان کے گھرانے ہیں جو پیری مریدی پہ یقین نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے جو ہماری سیاسی خاندانوں کی خواتین ہیں وہ پیروں کے پاس جاتی ہیں تو ہم اس کو بھی کہہ دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہوگا، کچھ عشق مشق کا چل رہا ہوگا۔ اور اگر مرد کسی عورت کے پاس جا رہے ہیں ایز اے مرید تو کیا وہ عشق مشق کا ہی کر رہے ہوں گے؟ شادی ایک جائز فعل ہو گئی، سو واٹ، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کسی ایک عورت کو پورے مال و ثواب کے ساتھ انجوائے کرنا، اپنی سابقہ بیوی کا ٹینیور جو ہے اقتدار کا، اور پھر آ کے کہہ دینا کہ جی بیوی بری تھی میری، میں تو اس کو روکنے کی بڑی کوشش کرتا تھا، وہ روک دی نہیں سی،
اور ماما پھر تو دفعہ ہو، تو نے کون سی طلاق دینے کے بعد بشرا بیگم کو تم نے ہجر میں زندگی گزار لی، لانتی انسان ہے تو بھی تو وہاں پر اپنے سے 4 گنا کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی رچا کے بیٹھ گیا ماما، تو بھی تو حوث کا مارا ہوا لسٹ کا پجاری، اور اس کے باوجود بیوی کی سارے پروٹوکول انجوائے کرتے رہا، دور فٹے میں ونس اگین تمہارے اوپر۔ اب جی وہ صحافی کا کام تو تھا، اینکر کا کام تو سوال کرنا، نہیں بھائی اینکر کا کام سوال کرنا نہیں ہوتا، اینکر کا کام میاں بیوی کو یہ پوچھنا نہیں ہوتا بتائیں آپ کا بشرا بیگم کے ساتھ عمران خان کے تعلقات کیسے بنے، بتائیں آپ کی غیرت جاگتی تھی یا نہیں جاگتی تھی، اور اگر آپ کی غیرت جاگی نہیں تو سوئی کیوں رہی ہے، آپ کی بیوی 5 بچوں کو طلاق دے کر کیوں گئی۔ اللہ سے ڈریں ہم سب، اللہ کی قسم اللہ سے ڈریں، تمام سیاستدانوں کے کرتے پھرتے کھولیں، کسی نے اپنی بیوی غیر قانونی طور پہ چھپا کے رکھا ہوا تھا نکاح، اس کے ساتھ سودے بازی کر کے پاکستان سے باہر بھیج دیا، کسی نے اپنی بیوی جو غیر قانونی طور پہ چھپا کے کی ہوئی تھی اس کے ساتھ لین دین کر کے پاکستان میں سیٹل کر لی، کون سے سیاستدان ہیں جنہوں نے 1 سے 2 سے زیادہ شادیاں نہیں کی ہوئی، کون سا سیاستدان ہے جو ستی سویتری ہے، لوگوں کے گھر جاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور ایک عورت کو کرٹیسائز کر کے صرف اپنے آپ کو مرد سامنے کرنا اور بتانا کہ جی ہم مرد ہو تو ایک دوسرے کو سامنے آ کے کرو، ایک دوسرے کا چیر ہرن میں دیکھوں، آپ لوگوں ایک دوسرے پر کیوں نہیں کرتے ہو، مردوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ تو کتنا بڑا لوز کریکٹر ہے بھائی، ہر وقت عورت سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، بس عورت کو ٹارگٹ کر کے مرد کو نیچے گرا دو، اور یہ وہی مرد ہوتے ہیں جن کے اپنے گھر میں اگر یہ جھانک لیں تو شاید اپنے آئینے میں بھی اپنی شکلیں نہ دیکھ سکیں۔ تو میں بس اتنا ہی کہوں گی، پاکستان کی ریاست اور عدلیہ نے بہت اچھا کام کیا ہے، پاکستان زندہ باد۔